اس پریس کانفرنس کے حوالے سے سب سے پہلی اور انتہائی اہم ڈیمانڈ جو ہم یہاں پہ رکھ رہے ہیں وہ ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کے حوالے سے جو ہم ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی انکلوژن ان کمیٹیوں کے اندر انشور کی جائے. خاص طور پہ جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبات ہیں، ان کی انکلوژن یقینی بنائی جائے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹوکنسٹک کیپیسٹی کے لیے آرگیو نہیں کر رہے کہ آپ 1 سے 2 خواتین طلبات کو یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ممبرز ہی سلیکٹ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بٹھاتے ہیں ان کو بٹھائیں، بلکہ یہاں پہ ہم ایک الیکٹو پروسیس کی بات کر رہے ہیں. جب ہم اس الیکٹو پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طلبہ ہے جو ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کا پروسیجر جاری کرنا چاہ رہی ہیں تو اس پرسن کے پاس یہ کمپلیٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیوز ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو ڈٹرمن کریں کہ اس کمیٹی کے اندر کون بیٹھے گا. سملرلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میکنزمس کے اندر صرف 1 سے 2 فیکلٹی ممبرز نہیں ہونے چاہیے جو ان کمیٹیز کے اندر ہر دفعہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی کوہورٹنگ اور کلوژن کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم اس میکنزم کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ جب یہ کمیٹیز بنتی ہیں ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے اور فیکلٹی ممبرس کو بٹھایا جائے تو یہ ایک فلکچویٹو پروسیس ہو جس کے اندر یہ تمام ممبرس تبدیل ہو رہے ہوں. سملرلی جو اسٹوڈنٹ انکلوژن کی ہم ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ ہم 2 چیزوں کو بنیادی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیمپسز سے. وہ ایک چیز یہ ہے امپارشیالٹی کا کلچر پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ہے، اور دوسرا امپیونٹی کا کلچر جو جنرلی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم امپارشیالٹی کی بات کریں تو کیمپسز کے اوپر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور ہراسمنٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہم سینیریو پلے آؤٹ کرتا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ صرف اور صرف فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے ممبرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ڈیسیجنز ایک امپارشل طریقے سے نہیں آتے بلکہ ان کے ڈیسیجنز سویڈ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز ایک سیم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور اسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بائی ایسوسیشن اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرز جس میں دوسری فیکلٹی دوسرے ایڈمنسٹریٹو ممبرز موجود ہیں ان سب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری کلوژن ان فیکلٹی ممبرز اور ان ایڈمنسٹریٹو فگرز کی ہمیں امپارشیالٹی سے دور رکھتی ہے اور کبھی بھی سیٹسفیکٹری رزلٹ ان کمیٹیز کا پروڈیوس نہیں ہوتا. دوسری جو ہم امپیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امپیونٹی کا کلچر یعنی پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ایکسکیوزبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے سماج کے اندر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیٹریارکل وائلنس اور اسی وائلنس کی جو دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے ایک بہت بڑا ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک سیریس مینر میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. کیمپسز کے حوالے سے کیمپس اسپیسز کے اندر یہ ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایک زیادہ انٹینس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن جو ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز یا جنرلی ڈپارٹمنٹ کے HODs وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں وہ تمام فگرز ہراسمنٹ کیسز جب آتے ہیں تو ایک پیپر پروسیڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا پیپر ٹریل اوائڈ کرنے کے لیے ان سارے ہراسمنٹ کے معاملات کو دبا دیتے ہیں. اور یہ چیز آف کورس جب اسٹوڈنٹ آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ کیس ہے اس میں تو یہ گریولی ایک برے آؤٹ کم کی طرف آتی ہی ہے، لیکن جب ایک ایسا کیس ہو جہاں فیکلٹی آن اسٹوڈنٹ ہراسمنٹ ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہم کیمپسز کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر کیمپس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر فیکلٹی میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ریگولر بیسس کے اوپر طلبات کو جنسی ہراسانی کا شکار بناتے ہیں. یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جس میں طلبات کی انکلوژن موجود ہو اور ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو موجود ہو تو ہم ایک سسٹمک میکنزم کے لیے بات رکھ رہے ہیں کہ ایک میکنزم موجود ہو جس کے تھرو ہر ایک کیس کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک پراپر طریقہ موجود ہو، بجائے کہ آپ اس طرح کے کیسز جیسے کہ PGC کا کیس آیا یا GCU کا کیس آیا جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ فائر کیچ کی ہے، آپ ان کیسز کے اوپر نوٹسز لیں اور اس کے اوپر پروب کمیٹیز اور انویسٹیگیشن کمیٹیز بنا کے اپنے کندھوں سے رسپانسبلٹی اتار دیں. ہم اس چیز کے مکمل طور پہ خلاف ہیں. ہم یہاں پہ ایک سسٹمک میکنزم کے لیے آرگیو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کیمپسز کے اوپر
جتنا بھی ہراسمنٹ کا کلچر ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہیں، وہ تمام کلچر ختم ہو اور اسٹوڈنٹس امپاورڈ فیل کریں کہ وہ ایسے میکنزم کی طرف بڑھ سکیں جہاں انہیں پتہ ہے کہ ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹڈ ہیں اور ان کے لیے ایک امپارشل ڈیسیجن اور جسٹس گارنٹیڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کرنٹ مومنٹم جو سوسائٹی کے اندر بلڈ ہوا ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو ابھی کی اپرائزنگز جیسے کہ اسٹیٹ نے نیریٹو بنایا ہے، ان اپرائزنگز کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں کیا نیریٹوز ملتے ہیں؟ یہ کہ یہ ایک ہوکس ہے یا یہ ایک مس انفارمیشن کے ارد گرد بنا ہوا سارا پولیٹیکل مومنٹم ہے۔ اگر ہم اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر بھی لیں، اگر ہم اسے فیس ویلیو کے اوپر لے بھی لیں، تو یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ صرف ایک وقت کی ایجیٹیشن پہ اس تعداد میں، اس انٹینسٹی کے ساتھ، اس ریج کے ساتھ سڑکوں پہ نہیں نکلتے۔ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ طلبات جو اس انٹینسٹی اور اس ریج میں سڑکوں پہ نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کیونکہ وائلنس اور پیٹریارکل وائلنس دونوں اتنی شدت میں یونیورسٹی اور کالجز کے کیمپسز کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس بات کے اوپر پہلے بھی دونوں کامریڈ بات کر چکے ہیں۔ وہ اس سارے کلچر سے انریجڈ ہو کے سڑکوں کی طرف آئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ان سب پروٹیسٹ کے حوالے سے ہم اسٹیٹ کا رسپانس اگر ایویلیویٹ کریں تو اس میں اسٹیٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں بہت سے متضاد بیانات دیکھنے پڑے۔ طلبات جنہوں نے اویئرنیس کریٹ کی اس سارے معاملے کے اوپر، ان کو وچ ہنٹ کیا گیا باقاعدہ طور پہ، ان کو پراپر باتیں فیڈ کی گئیں کہ آپ نے پریس کانفرنسز کے اندر یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، اور اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان کے مائکس آف کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ مس انفارمیشن کی ساری بات کی گئی، جس کے اندر سب سے بڑی کنٹینشن یہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہی، کیونکہ آپ میاں عامر محمود کی ساری لابی کے ساتھ کلیوڈ کر رہے ہیں، تو آپ پیپر ٹریل دبا رہے ہیں، لیکن اسی پیپر ٹریل کی ایبسنس کی وجہ سے آپ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ایک مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے کیونکہ پروف کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت بڑی سائیکلیکل کانٹراڈکشن ہے، ان کے اپنے بیانات آپس میں صحیح سے فال نہیں کرتے۔ دوسرا انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے کیمپسز بند کر دیے طلبہ کو سبڈیو کرنے کے لیے۔ انہوں نے انڈر 18 انڈیویجولز کو اریسٹ کیا، انڈر 18 انڈیویجولز کے اوپر شیلنگ کی، انڈر 18 انڈیویجولز کے اوپر بیٹن چارجنگ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بیانیہ سی ایم آفس کی طرف سے ملا وہ یہ تھا کہ یہ تمام کیسز آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی بات یہاں پہ کمپلیٹلی درست نہیں ہے۔ کیمپسز کے اوپر سے جتنے بھی کیسز ہراسمنٹ کے آ رہے ہیں جو اتنی زیادہ نیشنل میموری میں پرومیننٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے ہیں پروٹیسٹ وغیرہ کو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپس میں ریلیٹ نہیں کرتے، کیونکہ اٹ جسٹ گوز ٹو شو اس کہ کیمپسز کے اوپر کتنا زیادہ پیٹریارکل وائلنس ڈیپلی انٹرینچڈ ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرے کیمپس سے ہر 1.5-2 ماہ بعد ہم ایک ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں جو کہ میڈیا میں فائر کیچ کر رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف 30% کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ چیز کیمپسز کے کانٹیکٹ میں اگر دیکھا جائے تو مشکل سے 1%۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام تر لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج ادھر اس پریس کانفرنس میں آئے، اور بالخصوص میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنے کے لیے۔ پہلے تو آپ نے بات کی 20 نومبر کے حوالے سے، تو آج اس پریس کانفرنس کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو اور ریولیوشنری اسٹوڈنٹس فرنٹ جو ہے وہ ملک گیر طلبہ یکجہتی مارچز کی اناؤنسمنٹ کرے۔ کیونکہ ہم لوگ طلبہ کو ایک آگے کا لاہے عمل دے رہے ہیں۔ یہی پریس کے ساتھیوں کی طرف سے بار بار ماضی میں بھی سوال آتا رہا کہ احتجاج تو آپ نے ایک کر دیا، لیکن آگے کا آپ کا کیا لاہے عمل اور آگے آپ لوگ کس طریقے سے آرگنائز کریں گے۔ اب آگے کا جو ہمارا لاہے عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر طلبہ کو آرگنائز کریں گے۔ طلبہ کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم لوگ تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر جائیں گے، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے کالجز ہیں، چاہے یونیورسٹیز ہیں، اور ان تمام تر تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منظم کر ہم لوگ ایک منظم اور زبردست قسم کا طلبہ یکجہتی مارچ کریں گے۔ اس مارچ کے جو بنیادی مطالبات ہیں ہمارے، سب سے پہلے ہم طلبہ یونینز کی بحالی کی بات کریں کہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے اور اس کا شیڈیول فوری طور پہ جاری کیا جائے۔ دوسری ڈیمانڈ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ہے، جن کے اندر ہم لوگ اپنی یونین کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کریں یا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ اسٹوڈنٹس کی بات کریں کہ وہ اس میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مارچ کی جو ڈیمانڈ ہے اور آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ طلبہ کے اوپر کیے جانے والے بدترین تشدد کو کنڈیم کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب سمیت دیگر تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی کی ڈیمانڈ کرنا تھا جنہوں نے طلبہ کے اوپر سڑکوں پہ طلبہ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے، جنہوں نے ان طلبہ کے اوپر بدترین قسم کا تشدد کیا۔ اور آج کی اس پریس کانفرنس کے تھرو
ہم لوگ اپنی حکومت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میاں عامر محمود کے پرائیویٹ گارڈز کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کی ٹانگیں توڑیں؟ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ طلبہ کے سر پہ ڈنڈے برسائیں؟ آج ہم لوگ یہاں پر اس پلیٹ فارم کی وساقت سے اس کی ایک تو بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر لوگوں کے خلاف کارروائی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہم لوگ ایک کلیئرلی جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ میسج ہماری طرف سے یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی طلبہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف یہ جو 2 نمبر جعلی اور من گھڑت مقدمے بنائے گئے ان تمام تر مقدمات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور تمام تر طلبہ کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر کسی بھی طالب علم کے خلاف کوئی بھی تعلیمی کارروائی کی گئی، کسی کو سسپینڈ کیا گیا، کسی کو ایکسپیل کیا گیا یا کسی کے خلاف کسی بھی قسم کا ڈسپلنری ایکشن لیا گیا، تو پھر حالات خراب ہونے کی ذمہ دار کالجز اور یونیورسٹیز کی انتظامیہ ہوگی اور یہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی. دوسری جو آپ نے بات کی کیس کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ابھی تک جو ہے ڈیٹیلز اس کی ایک تو نکل کے سامنے نہیں آئی ہیں اور میڈیا کے اوپر جو ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ حکومت کا پروپیگنڈا تھا اور ایک بہت بڑا جس کو کہہ سکتے ہیں عین ممکن یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہی نہ ہوگا. اگر اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا، آپ کی بات مانتے ہوئے ہم ایک سیکنڈ کے لیے آگے چلتے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو اس قسم کی یا اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن کیوں پھیلی؟ اتنے بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن اس وجہ سے پھیلی کیونکہ سب سے پہلے کالج کی انتظامیہ نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا اور نمبر 2 ہماری حکومت نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا. اگر اس طرح کے میکینزمز تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہوتے کہ طلبہ جاتے، طلبہ انکوائر کرتے یا ان کمیٹیز کا حصہ ہوتے، ان کو رسائی ہوتی تمام تر انفارمیشن تک، تو اس قسم کی بڑے لیول کے اوپر مس انفارمیشن نہیں پھیلتی. بہت شکریہ. اصل میں یہ پوری ایک ٹریڈیشن ہے، آپ تمام صحافی حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو 19 سے 18 سے پچھلے 5 سالوں سے مارچز ہوتے آ رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہی مارچ فارم ہوئی تھی اور اس پروسیس کے ساتھ ہم لاہور سے یہ پروسیس شروع کر رہے ہیں. آج یہ اناؤنس کر رہے ہیں. اس اناؤنسمنٹ کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے زیر انتظام علاقوں میں جو پروگریسو طلبہ تنظیمیں ہیں ہم ان سب کو آن بورڈ لیں گے، ان سب کو کنونس کریں گے کہ اپنے کنوینئنس کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنا مارچ کا اعلان کریں. ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے پاکستان کی تمام ترقی پسند طلبہ تنظیمیں جتنی موجود ہیں ان کو آن بورڈ لے کر پورے پاکستان کے اندر ایک فورسفل مارچ کریں اس پورے نومبر کے جو ہم نے شیڈول دیا اس بارے میں. نہیں، پہلی بات ہم ایسا ڈینائی نہیں کر رہے. یہ بقول اس سوال کے جو آیا تھا ہم نے ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، ہم ڈینائی نہیں کر رہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر آپ کے پاس پریس ریلیز موجود ہو، نہیں تو دے دے ساتھین کو. اس میں تیسرا مطالبہ ہمارا یہی ہے، یہ جو بھی بات کرنے کی طرف جا رہے تھے ساتھی، کہ طلبہ کی شمولیت کے ساتھ آزادانہ کمیشن بنایا جائے جو پچھلے چند سالوں میں تعلیمی اداروں میں ہونے والے ہراسانی کے تمام واقعات کی تحقیقات کرے اور ان کو پبلک کیا جائے. ہم یہ کمیشن کی اس تکرار سن کر بہت تھک گئے ہیں. واقعہ ہوتا ہے، کوئی حکومتی اہلکار آ کے کہتا ہے کمیشن بنے گا، وہ کمیشن کچھ دنوں بعد نہ رپورٹ آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. ہم اس واقعے کے میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آف پنجاب جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا تو سب سے پہلے معطل کریں اس وزیر کو جس نے آ کر یہ بیان شروع کیا تھا، تب سمجھ لگے گی. جب تک اس کو فارغ نہیں کیا جاتا تب تک اس بات میں وزن رہے گا کہ واقعہ ہوا ہے. تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. یہ کیا جس کا جو دل کرے آ کے کرے. اور یہ آپ کی بات درست ہے، ہم آزادانہ کمیشن کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں یہ بات کمیشنوں کی نہیں ہے. جب تک نوجوان خود نہیں آئیں گے میدان عمل میں تب تک یہ جھنڈی ہم اب ہر دفعہ لینے والے نہیں ہیں.
आपका भी जो नजर आ रहा है वो तस्लीम कर रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं, ठीक। अच्छा, और अब आप दूसरा मुतालबा कर रहे हैं कि आप जो हरासमेंट के पिछले केसेस हैं अब उसकी बुनियाद पर सड़कों पे हैं, तो क्या आप लोग तो सड़कों पे आने का ही बहाना चाहते हैं, क्या आप आगे स्पेसिफिक किसी केस को जो है ना वो सॉल्व करना चाह रहे हैं? हम ना सिर्फ हम बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हर नौजवान के लिए हम यही चाहते हैं कि वो सड़कों पर ना आए, वो आराम से अपनी तालीम हासिल करें। और उस हवाले से ये वाकया, मैं पहले आप शायद लेट हुए हैं, मैंने बात का हमने शुरू इधर से किया कि इस वाकये के ऊपर निकलने वाले नौजवान, उनको उनके ऊपर होने वाला तशद्दुद, वो लाठियां खा रहे, तो वजह कुछ और है, वजह तालीमी निज़ाम के अंदर कोई गड़बड़ है। उस गड़बड़ का इस खास तौर पर ये पंजाब कॉलेजेस वाला जो वाकया है, इस वाकये की तहकीक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम जी हमारे पीछे एविडेंस हैं। अब बावलपुर यूनिवर्सिटी के एविडेंसेस को आप भूल गए, आप बलूचिस्तान के एविडेंसेस को भूल गए। हमारे पास सारे एविडेंसेस भरे पड़े हैं। हमारे पास वो अरबों रुपए नहीं है जो मियां आमिर के पास है। सीधी सी बात है, हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपना हक मांगने के लिए बाहर आते हैं। हम उनको कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, हम उनको कह रहे हैं कि हुकूमत अज़ादाना कमीशन बनाए, बीच में तलबा को डाले। अगर ये वाकयात नहीं हुए, क्या ये वाकया सिर्फ यहाँ नहीं हुआ? अच्छा, इस वाकये के साथ अब जहलम में जो अगले दिन उसके 8वीं जमात की तलबा के साथ जाती हुई है, जिसकी FIR मौजूद है, एक बेवा माँ ने अपनी बेटी की FIR कराई है, उस पर भी बात नहीं होगी। हम इस एक वाकये पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, हम इस पूरे तरीकाकार के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जो ताकत देता है नौजवानों को ऑपरेस करने का, जिस पे पूरी की पूरी तफसीली बात रखी है कि क्या होता है हरासमेंट कमेटीज। और सिर्फ इस एक वाकये के लिए नहीं है, हम बेसिकली मार्च जो अनाउंस हुआ है वो तलबा यूनियन की बहाली के लिए कर रहे हैं। हम समझते हैं कि तलबा यूनियन बहाल होगी, ये तशद्दुद भी खत्म होगा, ये जो हरासानी के वाकयात हैं ये भी खत्म होंगे, ये जो फीसों में इजाफा है ये भी खत्म होगा, ये जो निजी तालीमी इदारों की बदमाशी है ये भी खत्म होगी, तालीम की नजकारी खत्म होगी। तलबा यूनियन बहाल क्यों नहीं करते? ये आप सवाल हमसे भी पूछ रहे हैं, बहुत खुश आइंद है। यहाँ हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, मेरी गुजारिश है आप तमाम साथियों से, हमारे बिहाफ पे उन पर जरूर पूछा करें कि तलबा यूनियन बहाल क्यों नहीं करते आप लोग। खुश हो जाइए। तमाम तालीमी इदारे, ये निजी तालीमी इदारों का कारोबार बंद होना चाहिए, वो मियाँ आमिर करे या कोई भी कर रहा हो। ये तमाम निजी तालीमी इदारों को सरकारी तहवील में लेकर नेशनलाइज करके अवाम को मुफ्त तालीम दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में, पाटा में, नई जनूबी पंजाब में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, यहाँ पर आकर वो पढ़ते हैं, उनको फिर ये हिरासा करते हैं। तो वहाँ पर जदीद तालीमी इदारे जो है वो बनाए जाए। तालीम का जितना मवाद है उसमें रुज्जती जो शिद्दत पसंदाना इनकी रविश है उसको काट कर जदीद और सियासी बुनियादों पर तालीम की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। इसके बाद हमारी साथी इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगी। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।